بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم۔ ترجمہ کنز العرفان، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خود صدقات یعنی اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ علم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں؟ اس آیت میں توبہ کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ ان کی توبہ اور ان کے صدقات مقبول ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ جن لوگوں نے اب تک توبہ نہیں کی، اس آیت میں انہیں توبہ اور صدقہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور یاد رہے کہ ہر جرم کی توبہ ایک جیسی نہیں، بلکہ مختلف جرموں کی توبہ مختلف ہے۔ جیسے اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق تلف کیے ہوں، مثلا نمازیں قضا کی ہوں، رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں، فرض زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کیا ہو، اور ان سے توبہ یہ ہے کہ نماز روزے کی قضا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی تقصیر کی معافی مانگے۔ اسی طرح اگر اپنے کان، آنکھ، زبان، پیٹ، ہاتھ، پاؤں، شرمگاہ اور دیگر اعضاء سے ایسے گناہ کیے ہوں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہو، بندوں کے حقوق کے ساتھ نہ ہو، جیسے غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، جنابت کی حالت میں مسجد میں بیٹھنا، قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگانا، شراب نوشی کرنا، گانے باجے سننا وغیرہ، ان سے توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرے، ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے ہوئے معافی طلب کرے، اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ نیک اعمال کرے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اگر بندوں کے حقوق تلف کیے ہوں تو ان کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ان حقوق کا تعلق صرف قرض کے ساتھ ہے، جیسے خریدی ہوئی چیز کی قیمت، مزدور کی اجرت یا بیوی کا مہر وغیرہ۔ نمبر 2، ان حقوق کا تعلق صرف ظلم کے ساتھ ہے، جیسے کسی کو مارا، گالی دی یا غیبت کی یا اس کی خبر اس تک پہنچ گئی۔ نمبر 3، ان کا تعلق قرض اور ظلم دونوں کے ساتھ ہے، جیسے کسی کا مال چرایا، چھینا، لوٹا، کسی سے رشوت لی، سود لیا یا جوئے میں مال جیتا وغیرہ۔ پہلی صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے یا صاحب حق سے معافی طلب کرے۔ دوسری صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ صرف صاحب حق سے معافی طلب کرے، اور تیسری صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حقوق ادا بھی کرے اور صاحب حق سے معافی بھی حاصل کرے۔ اگر توبہ کی شرائط جمع ہوں تو توبہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اپنے وعدے کے خلاف کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے لائق نہیں۔ یہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق ایک آیت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ توبہ سے پہلے حضرت عتبہ غلام رحمۃ اللہ علیہ کی فتنہ انگیزی اور شراب نوشی کی داستانیں مشہور تھی۔ ایک دن آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آئے۔ اس وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، کی تفسیر بیان کر رہے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی ایسی تشریح کی کہ لوگ رونے لگے۔ اس دوران ایک جوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے مومن بندے، کیا مجھ جیسا فاسق و فاجر بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب عتبہ نے یہ بات سنی تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کانپتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے قریب آ کر یہ شعر پڑھے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کے نافرمان جوان، تو جانتا ہے کہ نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے، اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضی ہے۔ اگر تو نارے جہنم پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہے،
ورنہ گناہوں سے رک جا، تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو رہن رکھ دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر۔ عتبہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے، اے شیخ، کیا مجھ جیسے بدبخت کی توبہ رب رحیم قبول فرما لے گا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا، درگزر کرنے والا رب عز و جل ظالم بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس وقت عتبہ نے سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی۔ نمبر 1، اے اللہ عز و جل، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید اور علوم دین میں سے جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی فراموش نہ کروں۔ نمبر 2، اے اللہ عز و جل، مجھے ایسی آواز عنایت فرما کہ میری قرات کو سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے۔ نمبر 3، اے اللہ عز و جل، مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عتبہ رحمت اللہ علیہ کی تینوں دعائیں قبول کر لیں۔ ان کا حافظہ اور فہم و فراست بڑھ گئی، اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو ہر سننے والا گناہوں سے تائب ہو جاتا تھا، اور ان کے گھر میں ہر روز شوربے کا 1 پیالہ اور 2 روٹیاں رزق حلال سے پہنچ جاتی، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے۔ اور حضرت عتبہ غلام رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی ایسے ہی ہوتا رہا۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔